بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، دانشوران قوم، حاضرین مجلس، اس علمی، دینی اور روحانی بزم میں مجھ کو گفتگو کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علم الحدیث. آپ حضرات اس اجلاس کے آغاز سے یہاں تشریف فرما ہے اور متعدد علماء کرام کی زبان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان کے سلسلے میں گفتگو سماعت فرماتے رہے ہیں. اگرچہ ان علماء کرام کے عنوانات مختلف تھے، لیکن ہر گفتگو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محدثانہ شان، علم حدیث سے ان کی وابستگی، اپنے مسائل کے استنباط و استخراج اور استدلال میں احادیث کی اہمیت اور اس کی عظمت کی رعایت، مختلف پہلوؤں سے یہ چیز آپ کے سامنے آتی رہی ہے. آخر میں جناب مولانا مفتی شبیر احمد صاحب نے علم حدیث کی نسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو چند اشکالات کیے جاتے ہیں ان کے مختصر جوابات بھی پیش فرمائے. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں کیا مقام تھا چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت نے بالاتفاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم اور مجتہد اعظم تسلیم کیا ہے. یہ عنوان اور یہ لقب صرف احنافی کے یہاں نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق امت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. امام اعظم کا مطلب ہوا مجتہد اعظم، اور مجتہد اعظم کون ہوگا؟ جس میں اجتہاد کی تمام شرطیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں. ایک مجتہد کے لیے اسلامی احکام کے بنیادی محافظ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یا دوسری تعبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مکمل عبور حاصل ہو. قرآن پاک کی آیات، ان کا شان نزول، ان کے پس منظر، ان سے مستنبط ہونے والے احکام، ناسخ اور منسوخ، ان ساری چیزوں کا اسے مکمل علم ہو. اسی کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے اعمال اور معمولات کے ذریعے اور اپنی تقریرات کے ذریعے جو دینی ذخیرہ چھوڑا ہے، جن کے مجموعے کو احادیث کہا جاتا ہے. مجتہد ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث میں اس کو مکمل عبور حاصل ہو اور پورے ذخیرہ احادیث پر اس کی غائب نظر ہو. کوئی مجتہد احادیث نبویہ کے اندر کامل عبور کے بغیر
मुज्तहिद हो ही नहीं सकता। अभी आपने मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब से कुरान पाक की आयत करीमा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल की तशरीह के सिलसिले में ये सुना कि कुरान पाक हमें ये हिदायत देता है कि मसाइल मुस्तंबत करने के 4 दर्जे हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद मौक़े पर खुद अपना तरीक़ाकार यही बयान फरमाया है कि मेरा तरीक़ा ये है कि जब मेरे सामने कोई मसला आता है तो मैं पहले किताबुल्लाह में उसको तलाश करता हूँ। अगर वहाँ मसला साफ और सरीह मिल गया तो उसी के मुताबिक फैसला कर देता हूँ। अगर किताबुल्लाह में मसला वाज़े न हो सका तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ रुजू करता हूँ और अगर वहाँ से मसला हल हो गया तो फिर आगे नहीं देखता। लेकिन अगर अहादीस से मसला वाज़े नहीं हो सका, रिवायात में उनका हुक्म मौजूद नहीं है या अहादीस मौजूद हैं और एक से ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं और उनमें तरजीह देने की कोई बुनियाद नहीं है, तो फिर अक़वाल सहाबा की तरफ रुजू करता हूँ और उनमें से किसी एक के कौल को इख्तियार करता हूँ और कौल सहाबी से बाहर नहीं निकलता। और जब इसके बाद नंबर आ जाता है मुज्तहिदीन की अपनी आरा का और कयास का, तो जिस तरह उन्होंने इज्तिहाद किया है मैं भी इज्तिहाद करता हूँ। और इज्तिहाद का मतलब क्या है वो भी आपने सुन लिया कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से जो अहकाम सराहत के साथ साबित हैं उन अहकाम की रोशनी में इन गैर वाज़े अहकाम को मुस्तबत करना। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये रास्ता भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। ये दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ है। हो सकता है आपने पेशरो मुकर्रिरीन की जुबानी किसी से सुना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का गवर्नर और मुअल्लिम बनाकर रवाना फरमा रहे थे तो आपने उनसे पूछा था कि बिमा तक़ज़ी, तुम्हारे सामने अहकाम आएंगे, मसाइल आएंगे, तुम फैसला कैसे करोगे? उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की किताब यानी कुरान के ज़रिए फैसला करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन लम तजिद फ़ीही, अगर तुमको किताबुल्लाह में वो हुक्म न मिल पाए, क़ाल फ़बिसुन्नति रसूलिल्लाह, फिर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपकी सुन्नत में हुक्म तलाश करूँगा। आपने इरशाद फरमाया फ़इन लम तजिद फ़ीहा, अगर मेरी सुन्नत में तुमको हुक्म न मिले तब क्या करोगे? तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अज्तहिदु बिराई वला आलू, या रसूलल्लाह फिर मैं अपनी राय से पूरी मेहनत दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और इसमें कोई कोताही नहीं करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिही लिमा यर्दा रसूलुहु, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने रसूल के फरस्तादा और कासिद को उस रास्ते की रहनुमाई अता फरमाई और तौफीक अता फरमाई जिससे उसका रसूल खुश है। मेरे भाइयों, इस मौजू से हटकर 1 मिनट के लिए एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। इस रवायत को पेश नज़र रखिए। बात अहबाब बस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, इन दो के अलावा बाकी किसी भी चीज़ को काबिल इस्तिदलाल करार नहीं देते और रवायत पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैंने तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ें छोड़ी हैं, जब तक तुम उनको मजबूती के साथ थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी सुन्नत। यकीनन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। लेकिन मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि उसी किताबुल्लाह में जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाला दे रहे हैं, ये आयत भी तो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, जिससे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से इस्तिदलाल करने के बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मामूलात
اور اگر وہاں سے فیصلہ نہ ہو سکے تو قیاس صحیح کی رہنمائی ملتی ہے. کیا یہ کتاب اللہ پر عمل نہیں ہے؟ اسی حدیث میں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی تو موجود ہے، جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اور اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ کے ذریعے. پھر آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر کتاب اللہ میں بھی حکم نہ ملے، سنت رسول اللہ میں بھی حکم نہ ملے، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑی ہیں، ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تمام جزئیات اور تمام مسائل اور تمام احکام براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حاصل کیے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہی نہ کرتے کہ اگر تم کو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں حکم نہ ملے تو کیا کرو گے. پھر آپ نے یہ سوال کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی تو وہ حدیث تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑی ہیں. وہ عرض کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ حکم ان دونوں میں نہ ملے؟ انہوں نے یہ اشکال نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد جو نمبر تھا، اور یہ بات انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھی تھی. کیونکہ ابھی آپ نے یہ سنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی ایسی بات عرض کریں جن کا تعلق اپنے عقل اور اپنے فہم سے نہ ہو بلکہ وہ خالص دینی معاملہ ہو اور اس کا تمام تر مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے یا کتاب اللہ میں موجود ہونے پر ہو، یعنی غیر قیاسی چیز ہو، خالص دینی معاملہ ہو، ایسے معاملے میں کسی صحابی کا قول یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب کہ اشہد برائیہ، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر تصدیق سخت فرما دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے اس کا رسول، اور بعض روایتوں میں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترتیب اپنی جگہ پر صحیح ہے. ہاں ایک اشکال ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ تو چار چیزوں کو مستدل قرار دیتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع صحابہ اور پھر قیاس. لیکن میرے بھائیو غور کرو کہ یہ گفتگو صحابی رسول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. اجماع صحابہ کا نمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے. اور کتنے مسائل ایسے ہیں جو اجماع صحابہ سے ثابت ہوئے ہیں اور پوری امت نے ان کو قبول کیا ہے بلا کسی اختلاف کے. قرآن پاک کا ایک مصحف کے اندر جمع کیا جانا یہ اجماع صحابہ کا عمل ہے. احادیث کا ذخیروں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں مرتب کرنا، اس کا باضابطہ آغاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا ہے. تراویح 20 رکعت ایک ساتھ ایک جماعت سے ادا کرنا یہ اجماع صحابہ کا عمل ہے. اسی طرح جمعہ کے دن پنجگانہ نماز کی طرح ایک اذان جو وقت شروع ہونے سے کے بعد دی جاتی ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا عمل ہے. اسی طرح بعض وہ مسائل کہ جن کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قطعی طور سے نہیں ہو سکا تھا، صحابہ کے زمانے میں اس پر اتفاق ہوا ہے، جس میں ایک اکسال کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور انزال ہونے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں. ابتدائی دور میں دونوں طرح کی روایتیں تھی، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر اتفاق ہو گیا. تو اجماع صحابہ کا تحقق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے، اس لیے حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے. لہذا یہ انداز گفتگو کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے کون سی حدیث میں آیا ہے، بخاری کی حدیث پیش کرو،
یہ جہالت ہے۔ شریعت صرف چند کتابوں، صرف صحیحین کے اوپر منحصر نہیں ہے، صحاح ستہ اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث سے کیا تعلق تھا یہ آپ متعدد علماء کرام سے سن چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب مجتہد اعظم تسلیم کر لیا گیا تو اب اس کے بعد کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بغیر حدیث میں مکمل مہارت کی کوئی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کتابیں ماشاء اللہ بڑی تعداد میں مرتب ہو چکی ہیں۔ یہاں بھی کچھ کتابیں آپ حضرات کو فائل کے شکل میں دی گئی ہیں۔ ان میں ان ارباب جرح و تعدیل کے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ جو محدثین کے یہاں انتہائی متشدد اور متعنت شمار کیے جاتے تھے، یعنی کسی کی توثیق کرنے میں، کسی کو ثقہ قرار دینے میں ان کا معاملہ بہت سخت تھا۔ ایسے تمام اصحاب جرح و تعدیل نے امام صاحب کی توثیق کی، ان کو اعلیٰ درجے کا محدث قرار دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے ساتھ کتنا شغف تھا، امام اعمش کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ابھی آپ نے سنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست تذکرہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن استدلال میں ان کے پیش نظر احادیث ہوتی ہیں، اور کامل مہارت کے بغیر کوئی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قلت روایت کا الزام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگانا یہ جہالت کی بات ہے۔ ایک مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایتوں کی مقدار کم ہے صحاح میں، اس کی متعدد وجہیں لکھی گئی ہیں۔ امام حاکم نساپوری نے معرفت علوم الحدیث کے اندر صفحہ 253 پہ اس سلسلے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جس صنعت سے روایات پہنچی وہ تو اعلیٰ درجے کی تھی، اس کی صنعت بہت اونچی تھی، لیکن ان کے بعد درمیان میں کتابوں کے مرتب کرنے والے جو محدثین ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم وغیرہ، ان کے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں کچھ کمزور راوی آ گئے۔ ان کی صنعت چونکہ کمزور تھی اس لیے انہوں نے ان روایتوں کو نہیں لیا، اور یہ بات صرف امام صاحب کے ساتھ میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ تلاش کیجیے صحیحین میں کوئی روایت ہے ابو عبیدہ بن جراح کی؟ نہ بخاری شریف میں کوئی روایت ملے گی، نہ مسلم شریف میں کوئی روایت ملے گی، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امین و حاجی امہ قرار دیتے ہیں، لیکن خود ابو عبیدہ بن جراح کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ عتبہ ابن غزوان، ابو کبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، ارقم ابن ارقم، قدامہ ابن مظعون، سائب ابن مظعون، شجاع ابن بہر اسدی، عباس ابن بشر اشعری، یہ سب کے سب مہاجرین اور بدری صحابہ ہیں، اور ان کی کوئی روایت صحابہ موجود نہیں۔ کیا کہا جائے گا؟ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں تھی، یا انہوں نے کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی۔ بات یہی ہے کہ ان کی روایات نیچے کے لوگوں تک ایسی سندوں کے ساتھ پہنچی ہیں کہ جو ان کے یہاں اس قابل نہیں کہ ان کو نقل کیا جائے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کو قلیل الروایت یا یہ کہ ان سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے، یہ الزام لگانا غلط ہوگا۔ اس کے بعد حاکم نساپوری نے تابعین کے طبقے میں ایک بڑی فہرست شمار کی جو سب کے سب صحابی زادے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں، ان کے بیٹے محمد، حضرت ابی بن کعب ان کے بیٹے محمد، خلاد بن سائب ان کے بیٹے سائب، اسامہ بن زید بن حارثہ ان کے بیٹے محمد، خزیمہ بن ثابت ان کے بیٹے عمارہ، عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے مصعب، زبیر بن عوام کے صاحبزادے مصعب، سعد بن عبادہ کے صاحبزادے سعید، رافع بن خدیج کے صاحبزادے عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے یوسف، جابر بن عبداللہ کے صاحبزادے عبد الرحمن، اور زید بن ثابت کی بیٹی اسماعیل۔ اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے۔ جب صحابہ اور تابعین کے اندر ایسی ایک فہرست موجود ہے
کہ جو اعلیٰ درجے کے سطح لوگ ہیں لیکن ان کی کوئی روایت صحیحین میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حاکم نسابوری نے تابع تابعین کی بھی ایک فہرست شمار کی ہے، لیکن اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اوپر کے طبقے میں یہ چیز قاطع نہیں بن سکتی تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور ان کے تابعی تابعی ہونے پر تو بہرحال اتفاق ہے، جو لوگ تابعی نہیں بھی مانتے تو تابعی بہرحال مانتے ہیں، ان کے بارے میں اگر ان سے کوئی روایت صحابہ منقول نہیں ہے تو ان کے علم حدیث کے سلسلے میں ان کو بے وضاحت قرار دینا یا قلیل وضاحت قرار دینا یہ شبرہ چشمی ہے، اور ایسا ہے جیسے دن میں کسی چمگادڑ کو کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابر اور اپنے اخلاق کے ساتھ بدگمانی اور بدزبانی سے ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔